انتظامیہ میں دریائے راوی ملفتیانہ کے مقام پر دریا پر بنائے گئے حفاظتی بند ٹوٹ گئے، پانی کا تیز ریلا مقامی آبادی میں بہہ نکلا، درجنوں ایکڑ پہ کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں، گھروں میں پانی، مویشی بھی ڈوب گئے، کسانوں نے حفاظتی بند مضبوط نہ بنانے کا شکوہ کر دیا، ریسکیو اور محکمہ آبپاشی الرٹ ہیں، نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، اسسٹنٹ کمشنر نوشین اسرار نے لوگوں کو جلد محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ مونسون بارشیں شیڈیوٹ میں بھی سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا، انتظامیہ نے دریا کے پشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا، ملحقہ آبادیوں میں سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں کاشت، مکئی، دھان، باجرہ، کدو، کریلا، بینگن اور دیگر فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ جھنگ میں سیلاب کا خدشہ، حفاظتی بند کی حالت بہتر نہ بنائی جا سکی، رابطہ پل بھی خوف کی علامت، کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خطرہ، عوام کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی، انتظامیہ سے رابطہ پل کی حالت بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ صوبہ ٹیکسنگ میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو کی مشقیں، ریسکیو کے جوانوں نے اپنی مہارت کے جوہر دکھائے، سیلاب سے بچاؤ کے عمل کا مظاہرہ کیا۔ کی کمی کا شکار فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کمائی کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا، شہریوں پر یوزر فیس لگانے کا فیصلہ، 15 روپے فی مرلہ ماہانہ وصول کیے جائیں گے، پنجاب حکومت سے منظوری کی اجازت مانگ لی، فیس کے لیے جوائنٹ وینچر یا بل کی صورت میں لینے پر غور۔ مرمتی کام کے نام پر گھنٹوں بجلی بند رکھنے کا نوٹس، 132 kV گرڈ اور 11 kV تار پر انتہائی کم شٹ ڈاؤن کرے، ایک روز پہلے بذریعہ SMS، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا عوام کو اطلاع دیں، پیپکو نے تقسیم کار کمپنیوں کو مراسلہ بھیج دیا۔ کورونا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کا اطلاع، عید قربہ کے لیے مویشی منڈیاں شہری حدود میں نہیں لگیں گی، شہریوں کو اسکریننگ کے بعد داخلے کی اجازت ہوگی، فیس ماسک اور سماجی فاصلہ لازم، اوقات کار صبح 6 سے شام 7 بجے تک رکھنے کی تجویز زیر غور۔ ٹیکس ریفنڈز میں اعتراضات اور منظوری میں تاخیر کی وجہ سامنے آ گئی، انکم ٹیکس دفاتر اور ٹیکس دہندگان کی فراہم کردہ معلومات میں تضاد، بینک اکاؤنٹ نمبر اور دیگر تفصیلات یکساں نہ ہونے پر سینکڑوں ریفنڈز کی منظوری نہ ہو سکی۔ بجلی کی بڑھتی قیمتوں سے مقامی انڈسٹری مالکان پریشان، بجلی کے بلوں پر لوکل انڈسٹری کو زیرو ریٹڈ کیا جائے، چیئرمین پاور لوم اونر وحید خالی کرامے کا حکومت سے مطالبہ، بولے انڈسٹری بند اور ہزاروں مزدور بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ روزگار کے لیے کاروبار کا چلنا ضروری ہے، شو رومز کا وقت بڑھایا جائے، آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا مطالبہ، صدر رانا محمد نوید نے SOPs کے تحت پورا ہفتہ کاروبار کرنے کی اجازت مانگ لی۔ فیصل آباد کی صنعتوں کے لیے خوشخبری، بند یونٹس بحال کیے جائیں گے، گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی جانب سے خصوصی کمیٹی تشکیل، چیمبر آف کامرس کے صدر رانا سکندر اعظم نے اقدام کو خوب سراہا۔ زوال پذیر سینما انڈسٹری کے لیے اچھی خبر، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے رواں سال سینما مالکان کو انٹرٹینمنٹ ٹیکس سے چھوٹ دے دی، ٹیکس ریلیف کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصل آباد میں مارکیز اور شادی ہالز کی بندش ختم نہ ہو سکی، مالکان کی اپنے حق کے لیے آواز بلند، لاہور میں احتجاج کریں گے، مطالبات نہ مانے گئے تو دھرنا دیا جا سکتا ہے، جنرل سیکرٹری ملک نواز کا اعلان۔ دربار سلطان باہو، دربار ہیر ناہی آثار قدیمہ پر توجہ، محکمہ سیاحت نے ضلع جھنگ کو نظر انداز کر دیا، وزیر سیاحت تیمور بھٹی کا تھل، ڈیزرٹ ریس اور ٹورسٹ ریزورٹ کا منصوبہ صرف زبانی نکلا، رواں مالی سال پروجیکٹ کے لیے 1 پائی مختص نہ کی گئی۔ توبہ چک 349 کے بنیادی مرکز صحت کے کوارٹرز خستہ حال، عرصہ گزر گیا لیکن دیکھ بھال کے لیے کوئی انتظامات نہ کیے گئے، کوارٹرز کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے۔ فیصل آباد کے جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی میں ڈاکٹرز موجود، مشینری نہ ملی، ہسپتال ایکس رے اور ڈینٹل یونٹ سے دیگر مشینری سے محروم،
امراض قلب، آنکھوں اور دانتوں کے مریض دوسرے ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور۔ ڈی ایچ پی اسپتال چنیوٹ کی انتظامیہ مریضوں کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام۔ ضلع کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں شوگر چیک کرنے والا گلوکومیٹر ہی نایاب، ذیابیطس کے مریض علاج کے لیے در بدر۔ دیہی مرکز صحت مکوانا میں آگ بجھانے والے آلات زائد المیعاد ہو گئے۔ انتظامیہ کی مبینہ غفلت، 2 ماہ بعد بھی سلنڈرز کو تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ آتش زدگی پر آگ بجھانا مشکل ہو سکتا ہے، مریضوں کے تحفظات۔ فیصل آباد کے چلڈرن اسپتال میں شیلٹر ہوم بنا دیا گیا، مخیر حضرات اور اسپتال انتظامیہ کی جانب سے افتتاح کیا گیا۔ 200 سے 300 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش، پنکھے اور ایئر کولر لگ گئے۔ ایم ایس ڈاکٹر حبیب بٹر کا سہولیات فراہم کرنے کا دعویٰ۔ محکمہ صحت فیصل آباد کا بچوں کو موذی امراض سے بچانے کا عزم، جڑانوالہ کے علاقے مکوانا میں 2 روز کریچ مہم شروع کر دی گئی۔ 8000 بچوں کا ہدف، ٹیمیں گھر گھر جا کر حفاظتی انجیکشن لگائیں گی۔ پنجاب کی ضلع جھنگ میں انڈسٹریل اسٹیٹ قائم نہ ہو سکی، منصوبے کے لیے مختص 117 ایکڑ اراضی کوڑا سٹینڈ بن گئی۔ شہر بھر کا کچرا انڈسٹریل اسٹیٹ کی جگہ پہ پھینکا جانے لگا، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے اہل علاقہ پریشان، انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کا مطالبہ۔ بھوانہ کا جامعہ آباد گندگی اور گندے پانی کے مسائل کا شکار، گلیاں بازار باڑے میں تبدیل، مچھروں کی بہتات، بیماریوں کو دعوت۔ کمالیہ کی ذیشان کالونی میں بھی جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، بدبو سے سانس لینا محال، مکین صفائی ستھرائی نہ ہونے پر نالا۔ 23 کروڑ روپے لگ گئے، چنیوٹ میں سیوریج مسائل حل نہ ہو سکے، افتتاح کے چند دن بعد ہی نئی تعمیر سیوریج پائپ لائن پھٹ گئی، کھیت میں پانی آنے سے فصل تباہ، کسان کی محنت ضائع ہو گئی۔ گوجرا چک 283 کی مکین بنیادی سہولیات سے محروم، دیہاتی نالی سولنگ نہ ہونے کے باعث ذہنی اذیت میں مبتلا، سٹیزن پورٹل پر شکایات بھی کام نہ آئیں، مکین منتخب نمائندوں سے نالاں۔ کمشنر فیصل آباد عشرت علی کا جڑانوالہ کی عوام کے لیے بڑا ریلیف، ورلڈ بینک پروجیکٹ کے تحت سیوریج نالے کی تعمیر جاری، 2 کروڑ کی لاگت سے 2 کلومیٹر سیوریج نالے کا تعمیراتی کام مکمل ہوگا۔ نئے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم پیش رفت، حلقہ بندیوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر فوکل پرسن نامزد، ولیج اور نیبرہڈ کونسل کی حلقہ بندیاں ہوگی، کاغذات اور نقشہ جات کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت، عدالت نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کر دیا، سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواست بھی مرکزی کیس کے ساتھ منسلک کرنے کی ہدایت کی گئی۔ فیصل آباد کے 2 اسسٹنٹ کمشنر کٹہرے میں اے سی صدر عمر مقبول نے 50 سے 60 ہزار بوری چاول ضبط کیے، ریکارڈ مرتب نہ کیا، اے سی سٹی ایوب بخاری گودام ڈی سیل کرنے پر قانون کی زد میں آ گئے، عدالت نے معاملہ سنگین قرار دے دیا، ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کو انکوائری کا حکم۔ فیصل آباد پولیس کا معطل اہلکار بہتر کارکردگی کا حقدار بن گیا، سٹی 41 نے مبینہ رشوت خوری کی فوٹیج چلائی، سی پی او نے معطل کر دیا، پولیس ڈھونڈتی رہ گئی، ہیڈ کانسٹیبل عرف بلّہ انعام لے کے چلا بھی گیا۔ مجھ پر ایف آئی آر کیوں درج کرائی، فیصل آباد کا کانسٹیبل غصے میں آ گیا، بیچ سڑک دوسرے کانسٹیبل پر پسٹل تان لی، ہاکی کے وار سے زخمی کر دیا، پرانی رنجش پر باوردی پولیس ملازم کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ صرف 400 روپے جمرہ میں ڈاکو مشتعل ہو گئے، لوڈو رکشہ ڈرائیور کو برہنہ کر کے کپڑے ساتھ لے گئے، انسانیت کی تصدیق پر پولیس خاموش، مقدمہ درج کرنے سے بھی گریزاں۔ فیصل آباد کے دکاندار ہوشیار خبردار، وارث پورہ بٹالہ کالونی کی موبائل شاپ میں ڈکیتی، ڈاکو گاہک بن کے آیا، موبائل پسند کیے، کاؤنٹر پہ رکھوائے، پسٹل نکلا اور پھر گن پوائنٹ پہ سب بیگ میں ڈالا اور چلتا بنا۔
टिक टॉक पर शोहरत का जुनून नौजवान को सलाखों के पीछे ले गया। अलीबाग जंग के रिहायशी की असलियत के साथ वीडियो वायरल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज। एक्सपीएन गुलाम मोहम्मदाबाद अमीर खान की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। जुलाई के पहले 10 दिनों में 15 बिजली चोर धर लिए। 10 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। सन्योट में डीएचक्यू डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से फेस्को एहलकार की मौत का मामला। सीबीए वापडा यूनियन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का डॉक्टर को बर्खास्त न करने पर हड़ताल का ऐलान। फैसलाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 5,230 हो गई। 4,587 अफराद के वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए। तिब्बी माहिरीन की अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने और SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। अहमदपुर सियाल में महकमे सेहत की गफलत सामने आ गई। कोरोना सैंपलिंग टीम को दी जाने वाली गाड़ी नाकारा निकली। टीम की गाड़ी धक्का स्टार्ट, सैंपलिंग करने में मुश्किलात। स्कूल खुलेंगे, बच्चे आएंगे, मगर बैठेंगे कहाँ? फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में समाजी फासला मुश्किल। मज़ीद 10,000 क्लासरूम तामीर करने की जरूरत। इंतजामिया और महकमे तालीम के लिए SOPs पर अमल दरामद इम्तिहान बन गया। तलबा को क्लासरूम्स के बाहर बिठाने पर गौर। तेज धूप और बारिश में क्या बनेगा? बड़ा सवाल, मगर जवाब कोई नहीं। CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान का स्कूल्स में सफाई का जायजा। नाकिस इंतजामात पर LCM हाई स्कूल समुद्री रोड के सरबराह की सरजनिश। इलामा इकबाल कॉलोनी, बाबर चौक और इकबाल नगर के स्कूल्स में सूरत हाल तसल्ली बख्श करार। यौम शहदाए कश्मीर मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग का जंग में एहतजाज। बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। आलमी बरादरी से कश्मीर में जारी बर्बरियत और जुल्म रुकवाने की अपील। तहरीक इंसाफ वुमेन विंग फैसलाबाद की जिलाई सतह पर तंजीम साजी न हो सकी। PTI रहनुमाओं को ओहदा मिलने का इंतजार। काम करने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। कारकुन पुरुमीद। चेयरमैन बैतुल माल फैसलाबाद मलिक आसम की जेर क़यादत इजलास। रोके हुए फंड्स को मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाने का अज़्म। मेंबरान को माली इमदाद देने का अमल तेज करने की हिदायत की। फैसलाबाद दीवान सनत और तिजारत में एग्जेक्टिव कमेटी का अहम इजलास। राना सिकंदर आजम ने सदारत की। नायब सदर बिलाल वहीद, सीनियर नायब सदर साकिब मजीद की भी शिरकत। मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट, चैम्बर इलेक्शन और मेंबर साजी पर तबादला ख्याल। गुजरा में स्पोर्ट्स शॉप मालिकान खेलों पर पाबंदी से परेशान। कारोबार में मंदा है, कुछ भी नहीं बिक रहा। दुकानदारों का शिकवा। SOPs के तहत खेल बहाल करने की अपील। शोरकोट के खिलाड़ियों का खेलों के मैदान बनाने का मुतालबा। और खिलाड़ी दिल बर्दाश्ता ना हो, अपनी फिटनेस पर पूरी तवज्जो दें। लॉकडाउन खुलते ही पूरे जज्बे के साथ मैदान में उतरे। कौमी कबड्डी टीम के कप्तान इरफान उर्फ माना पुरास्म खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाया।